نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری محمد بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آواز بلند سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرماتے مرحوم ابراہیم رضا ابن کلیم شیخ محمد کلیم مرحوم کی روح سے بسم اللہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں اور حضرات میں بہت آپ کے درمیان آیا ہوں آتا رہتا ہوں اور شاید آئندہ بھی آنے کا شرف ملتا ہے تو آپ حضرات کو اندازہ ہے کہ عموماً میری مجلسوں کا طریقہ اور گفتگو اس نہج پر کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو مقصد تھا ہمارے مولا کا ہمارے اماموں کا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کے فوائد بھی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی کو پڑھنے والے کو شاید کچھ غیرت آ جائے اللہ توفیق دے دے کہ آج اتنا پھینکتے ہو پہلے خود سدھر جاؤ تو اس بنا پر یہ کام ہوتا ہے. لیکن اب ایسا بھی کیا کہ ایام عزا کے آخری دن ہو اور پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لے کے شروع ہو جائیے. اس کے لیے ایسا ایک تو وجہ یہ ہے
دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آدمی کو ایک چیز آتی ہے اس کے مقابلے میں 50 چیزیں نہیں آتی. ایک آپ کو مجلس پڑھنا آتی ہے فرض کیجیے, آپ کو شعر کہنا نہیں آتا. ویسے ہی ایک فن ہے, علم ہے جس کو کہتے ہیں علم موسیقی. تو مجھ کو کچھ نہیں معلوم ہے, موسیقی کے معاملے میں زیرو, جیسے شاعری کے معاملے میں زیرو ویسے ہی موسیقی کی. لیکن کہتے جو ہیں لوگ کہ موسیقی جو ہے اس کی دھنیں وہ وقت کے اعتبار سے منتخب کی جاتی ہے. 8 بجے کے وقت کون سی دھن ہونی چاہیے, دوپہر میں کون سی دھن ہونی چاہیے, شام کو کون سی دھن ہونی چاہیے, ہوتا نہیں ہوتا. اور یہی چیز قرآن مجید میں جو مختلف مقامات ہیں, جب چارگاہ کو پڑھی جائے گی اور سیکھا کو پڑھا جائے گا اور وہ کو پڑھا جائے گا تو اس کے سب کے اوقات بٹے ہوئے ہیں. صبح کی تلاوت کی دھن اور ہے, دوپہر کے وقت کی جو ہے وہ تلاوت کا لہر الگ ہے, مغرب کے بعد کی تلاوت کا لہر الگ ہے. تو جو ارباب فن ہیں ان کو پتا ہے کہ کب کون سی دھن پڑھنی چاہیے. اس سارے اس میں میرا جو ہے وہ وجود زیرو ہے, کچھ نہیں آتا. اب رہا معاملہ یہ پتا نہیں ہے علمی طور پر, کہیں سیکھا نہیں ہے کہ کس وقت کئے بجے کس ٹائم کی مجلس ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی کچھ قدرت کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ 11:15 بج رہا ہے, یہ وقت گاڑی مجلس پڑھنے کا نہیں ہے. اتنا تو مانیں گے نا. اور کچھ قصے سنیے حضرت کے متعلق اور تمام صلوات حدیث بہت مشہور ہے اور میرے خیال میں 99 بھی نہیں کہوں گا, 100% لوگ اس میں سب کو یہ حدیث معلوم ہے. حضرت نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں ہے نا. لیکن یہ حدیث اتنی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں آج مشہور. اس کے من الحسین احب اللہ من احب حسین, یہ سنی شیعہ سب کے یہاں ہے. ایک فرق آپ کو بعض کتابوں میں مل جائے گا کہ کہیں الف لام ہے اور کہیں الف لام نہیں ہے. یعنی کہیں ملے گا حسین منی و انا من حسین اور کہیں ملے گا حسین منی و انا من الحسین. صحیح مسلم میں جو روایت ہے وہ یہی ہے جو مشہور ہے, من الحسین. تو آدھی تو سب کو یاد ہے, بقیہ آدھی پر گفتگو کرنی ہے. فرمایا حسین مجھ سے اور میں. اگلا فقرہ کیا, احب اللہ من احب حسین. اب ہم کو جو مدرسے میں پڑھایا گیا کہ عربی زبان میں جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. عربی کا ہر زبان جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے جملے انشائیہ. انشاء کے معنی ہوتے ہیں ایجاد کے. عربی میں جو اردو والی انشاء پر راضی نہیں ہے اس کے معنی الگ ہے. اور یہ یہاں جملے انشائیہ. جملے خبریہ کسے کہتے ہیں کہ جہاں جملے سے آپ کو کوئی خبر ملے, وہ آیا, یہ گئے, اس نے کھایا, اس نے مجلس پڑھی, یہ آپ کو خبر مل رہی ہے. ایسے جملوں کو کیا کہا جائے گا, جملے خبریہ. جملے انشائیہ کیا ہے کہ جہاں خبر نہیں ہے بلکہ آپ کے بولنے سے وہ چیز وجود میں آئے, اسی لیے اس کو انشاء کہا جاتا ہے. اور اب مدرسوں کو پڑھایا جائے گا, ہم یہاں نہیں پڑھیں گے کہ انشاء کے بہت سے اقسام ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. 2 طرح کے جملے ہو گئے, ایک جملے انشائیہ اور انشائیہ کا مطلب ہے ایک جملے خبریہ. اگر یہ جملہ خبریہ ہے, احب اللہ من احب حسین, ترجمہ صاف, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ ہو گئی. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو بلکہ یہ جملہ انشائیہ ہو. اور اگر ان کو انشاء ماننا ہے تو سوائے دعا کے کسی اور معنی میں انشائیہ ہو نہیں سکتا یہاں. اب اگر یہ دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیا ہوگا, ہر آدمی آنکھ بند کرے اور اپنا تصور کرے کہ پیغمبر نے اگر یہ دعا کے طور پر کہا تو کس انداز سے فرمایا ہوگا. میں اپنی سوچ آپ کو نقل کر دیتا ہوں, بچے سب کا اپنا اپنا انداز ہے کہ شاید اس طرح فرمایا اگر
انشائیہ دعا کے معنی میں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ جو حسین سے محبت کرے۔ دعا کے معنی ہے دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں دم ہے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جب یہ قرآن کہتا ساری دنیا بڑے سے بڑا بدماش میرے پیغمبر کے پاس آ جائے کام ہو جائے، آئے سناتا ہوں میں آپ کو صلوات۔ یہ حدیث روایت نہیں، قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ اور آپ کے پاس آ کے استغفار ہوگا، آپ کے پاس آ کے استغفار کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا فقرہ قرآن کہتا ہے واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا۔ اب قرآن نتیجہ بتا رہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ مطلب ساری دنیا کی دعا قبول ہو کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے، خود ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور ان کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت۔ پورا نبی نے نسخہ دے دیا، اگر محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جا، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جا۔ صلوات محمد مشہور ہے، لیکن آدمی اگر غور کرے گا قرآن نے اپنے بارے میں ایک بات کہی ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں بولیے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تقریباً یہی حال ہے احادیث کا بھی، روایات کا بھی، مشہور بہت ہے، قصہ سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کر لو تو ہو سکتا کوئی نئی چیز نکل آئے اس کے اندر۔ ایک سناتا ہوں، آگے چلیے۔ صلوات پیغمبر خطبہ دے رہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، میں نے خوب توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ بولیے خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ امام مسجد میں آئے، اب آگے آگے آپ چلیے، پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں، کیا ہوا اس کے بعد؟ گر گئے، پھر کیا ہوا؟ فلاں صاحب پھر اٹھا کے لا کے امام حسین کو دے دیا، پھر کیا ہوا؟ بولو یار، درد ہو رہا ہے۔ حضرت ممبر سے اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ سوال میری یہاں بظاہر کوئی بہت کلوز رشتہ داری اب نہیں بچی ہے، پہلے تھے جو ایک لوگ بچے ہیں تو وہ بھی ابھی ادھر شفٹ ہو گئے، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ جو ہے وہ کبھی کبھی دوستی جو ہے وہ سگے بھائی کی طرح ہوتی ہے، روایت کہتی ہے۔ ہاں سوال اس کی اب اگر میرا بیٹا تو خیر نہیں ہوگا، نواسا اگر وہ ہے بھی، اس کا نام سے تھوڑا بڑا ہوگا، کی طرح ہوگا، اتنا شرارتی، اس کا نام میں نے رکھ دیا بدتمیز خان۔ بہت زبردست آدمی ہے، تو وہ ایک منٹ شرافت سے نہیں رہ سکتے۔ چلیے صاحب ہم لے کے چلے آئے مجلس میں، باہر کسی کا یہ چھوڑ دیجیے مگر اب وہ صاحب نہیں مانا جائے، درمیان مہینے میں کودتے پاتے آئے، وہی دروازے میں گر پڑے، مجھ کو ممبر سے اترنا پڑے گا۔ بولیے 50 لوگ دوڑ جائیں گے، بیٹھیے بیٹھیے مولانا بیٹھیے، کچھ بیٹھیے، ہم جا رہے ہیں،
میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، لیکن اگر میرا نواسا گر جائے تو اس کو اوپر کی بات نہیں، رسول اللہ کا نواسا گر گیا. اب میں خاص لفظ نہیں استعمال کروں گا کہ آدمی کے کان پڑا ہو جائے. یہ پبلک کر جا رہی تھی. صلوات عقل کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے، کتاب کہتی ہے نبی گئے اٹھایا لے کے آئے، اس کو نہ لیا. آپ ان کو بھی کتاب کو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک بڑی مظلومی صحابہ کی یہ بھی کہ جنہوں نے جان دے دی اسلام کے لیے، ان کا نام تک ہم لوگ نہیں جانتے. ایسے صحابہ جو جان چھڑکنے والے، رسول اللہ کا نواسا گر گیا، پبلک کیا کرو. ادھر ہم تانے بازی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایک سوال عقل میں آتا ہے، کیا اگر پبلک گئی ہوتی، دوڑی ہوتی، تو رسول اللہ کو منبر سے اترنے کی ضرورت نہیں تھی؟ عقل کہتے نہیں کرتی. ایک جواب میری سمجھ میں آیا اور ایک بات اور کہتی ہماری سمجھ میں ہے کہ یہی دین ہے. ہماری سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. ہاں ہماری نہیں مانا صرف یا امام کی بات جائے گی یا نائب امام کی جائے گی. ہماری سوچ لیجیے، سمجھ میں نہیں آتا اپنے مرجع سے فتویٰ لیجیے. اسی لیے امام مرجعیت کو چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ ہم جیسے اہل غیر تم کو بہکانے نہ پائے. میری سمجھ میں آیا ہے، میں دعوے دار نہیں ہوں کہ یہی بات. ایک بات میری سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. آپ خود غور کیجیے. اس لیے یہ عبادت تو ہے نہیں کہ آپ کو تکلیف کرنی ہے. میری بات ہے بھائی اپنی بات مت ماننا، لیکن میری سمجھ میں جو آیا ہے میں وہ نقل کر رہا ہوں. آپ ان کہتی ہے کہ پبلک کو بولیے جانا چاہیے، کتاب کہتی ہے رسول اللہ گئے، تو کیسے ہوا؟ تو ایک جواب جو میری سمجھ میں آیا وہ تو اللہ کا اتنا کرم ہے نا، وہ دب گئی کہ یہ چلی نہیں پائی. میرے ساتھ بھی کام ہو چکا ہے مستاق رسول کا، لیکن وہ کچھ اللہ کے احسانات کے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ایسا تبھی کہ مجھے کو پتہ نہیں چلا، کئی سال کے بعد کسی نے یہ دیکھا میں نے کرنا. تو آج کل ہوتا کیا ہے کہ آدمی پیس سے اتنا کاٹا اور کاٹ کے لگا دیا صاحب دشمن عذاب، کاٹ کے لگا دیا صاحب دشمن مرجعیت، کاٹ کے لگا دیا صاحب گستاخ رسول. آپ کو حق ہے، آپ جو چاہیے کیجیے، لیکن قیامت میں جواب رکھتے رہیے گا. ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ جو چاہیے کیجیے. میں نہ آپ پر کوئی مقدمہ کروں گا، نہ آپ کے خلاف کوئی بیان دوں گا، لیکن وہاں وقت ہے. اس لیے کہ روایت تو ہمت لگاتا ہے. سلوات پڑھیے سن لیجیے. اگر کوئی کسی پر بولیے ہمت لگاتا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ نور علی صاحب. تو بھیا برا تو نہیں مانیے گا، استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پکڑ لیں. اور آپ لوگوں کو پتا ہے نور علی صاحب نے دوسری شادی کر دی، باندرا میں رہتی ہے وہ، مکان نمبر یہ ہے. اب صاحب مولانا ہے، ممبر سے کہہ دیا پبلک میں ہو گئی بات، قیامت آئے گی. ایسا تو نہیں بچ جائے گا کوئی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی پر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے،
کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ قیامت میں. اللہ آگ کے پیچھے میں کھڑا کر دے گا اور پہلے جو بات آپ نے کہی تھی وہ ثابت کر دیجیے. اب ہم نے ممبر سے کہہ دیا نورانی نے دوسری شادی کر لی, یہ بیچارے خاموش رہ گئے, چھوڑو بات ختم ہو گئی. پہنچے قیامت میں اللہ نے کہا ساری ذاکری ایک طرف. لیکن میں حدیثوں کا منکر نہیں ہوں جو کہتی کہ حسین پر رونے والے کی صورت بنائے جنت واچے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرین کارڈ مل گیا ہے رو لو, جس پر چاہو الزام لگا لو, جس پر چاہو. صاحب کو کھڑا کر دیا جائے گا. بولیے مولوی صاحب کہا کیجیے, کس سے کیجیے, ثابت کیجیے. اب جب ہے ہی نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ اور روایت کہتے جب تک ثابت نہیں کرو گے تب تک نکل نہیں سکتے. مطلب جیسے مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا, تب تک پڑے رہیں گے جب تک یا تو ثابت کیجیے یا جس کے اوپر آپ نے کیا اترا آگے معاف کر دیں. اس کے علاوہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. صلوات یہ میں نے بیچ میں اتنا یہ لیا کہ یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایک آدمی سے جھٹکے میں کوئی لفظ نکل گئے, تو نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گستاخ امام ہے. کسی کے ساتھ بھی ہوگا, پھر بولنا چاہتا ہے کچھ نکل جاتا ہے کچھ, تو اتنی جلدی آپ جو ہے وہ دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم مت بنیے. کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کی مقصد یہ نہ رہا ہو. ایک بات ہے کہ ایک چیز اور اس کے خلاف جو ہے وہ بے دینی ہے. نہیں سمجھے بات آپ. ابو ذر کئی نمبر کے تھے؟ 9. ہمارے گلے میں رسی ڈال دی گئی, رونے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسائل ہے, رونے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ذر رو رہے تھے, سلمان ان سے اوپر والے ہیں. تاریخ کہتی ہے سلمان مسکرا رہے تھے. بولیے ہمت ہے کسی کی سلمان کو وہابی کہنے کی؟ سلمان کو معاذ اللہ منا اہل البیت جس کو نبی نے کہا ہو, سلمان مسکرا رہے تھے. لیکن جو ہماری طرح سے ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کو تو وہی سمجھ میں آنا کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ علیہ کر رہے ہیں. سلمان تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, علی یہ گلے میں رسی کا بندہ تم مسکرا رہے ہو. سب ابو ذر کہا, میں نے کہا میں مسائل کے پیچھے کی چیز دیکھ رہا تھا, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا, ابراہیم نے کہا پالنے والے میرے بچے, اللہ نے کہا ظالم امام نہیں ہو سکتا. میں دیکھ رہا تھا کہ گلے میں رسی ڈال کے یہ علی کی امامت کنفرم کر رہے ہیں. صلوات اللہ. فکر ایک طرح نہیں ہوتی نہیں ہے. تو اگر کوئی بات
کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ معاذ اللہ مخالف دین ہے یا مخالف اپنی عقل کے مطابق کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا نہ میں مان لیا آپ کو کس نے گھنٹہ لے کے کہا کہ مان لیجیے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اب ہماری سب میں اتنا زیادہ کر رہا ہوں کہ آپ قبل اس کے کہ آپ وہ اعتراض میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں کہنے جا رہا تو قبل اس کے کہ آپ اعتراض کیجیے میں خود ہی کیل کاٹا درست کر دیتا کہ اس میں اعتراضات ممکن نہیں کروں. اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اچھا لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے. بات کہاں سے چلی کہ پیغمبر کو جانا چاہیے تھا یا پبلک کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن رسول اللہ نے تو یہ ہوا کیا پاس میں ہوا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ وہ علی کے لوگ کسی میں نہ سمجھ لوگ کاٹتے لگاتے ہوئے گلی گلوں کا ہونا دقت کی بات ہے گستاخ امام حسین ہو سکتا ہے لیکن پوری سن لیجیے صلوات تو کیا علی کا بیٹا ہونا کون سی ہے جو مصیبت کی بات ہے میں نے رک جائیے رسول اللہ کی وفات کب ہوئی سن 11 میں واقعہ کربلا کب ہوا 61 میں پیغمبر کی وفات کے کتنے دن کے بعد کربلا ہوا 50 سال کے بعد. مولا کی شہادت کب ہوئی سن 40 میں مولا کی شہادت کے 20 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا. تو اس میں جو لوگ ہیں شام کے جو فوجی ہیں اس میں تو کتنے ایسے ہیں اکثریت تو جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے وفات کے بعد پیدا ہوئے ہے نا. لیکن روز عاشورہ آپ خود جواب دیں گے میں نہیں کہوں. امام نے پوچھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو بولیے اس دن 50 سال کے بعد پیغمبر کی وفات کے کیا جواب دیا گیا امام حسین بغضاً لأبی کیا کیا بھیا ان کے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو کچھ نہیں معلوم تب پھر کیوں کہہ رہے ہیں تب کچھ نہیں صاحب سارا چکر یہ ہے ان کی پھپھو نے بتایا تمہارے پھپھا کو علی نے مارا ان کی خالہ نے بتایا خالو جان علی کی تلوار سے مرے ممانی نے بتایا کہ تمہارے ماموں تو جب 50 سے یہ انسان کو دور آتا ہے تو زمانہ پیغمبر میں ابھی کتنا دن ہوا خیبر کو ابھی کتنا دن ہوا خندق کو ابھی کئی سال ہوا بدر کو اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا کسی کا بھانجا کسی کا ماموں کسی کا خالو کسی کا پھپھا سب کو کچھ نہ کچھ علی سے پرابلم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث سن لیجیے اپنی تائید میں آخری وقت ہے حضرت نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ سب اپنا اپنا آدمی لا رہے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہا تم لوگ نہیں سمجھے یہ علی کو بلا رہے ہیں امیر المؤمنین آئے حضرت لبھائے مبارک حضرت امیر کے کانوں تک لے گئے فرمایا علی تمہارے تئی تینہ لوگوں کے سینے میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد ہو گئی نا تو پیغمبر نے گر گیا اپنی کیا کہتی ہے آپ بولیے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا نہیں ہوگا. لیکن ہمارا یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ کیا جتنے لوگ تھے اس مسجد میں سب کو علی سے پرابلم تھی. سلمان کیا کر رہے تھے ابو ذر کیا کر رہے تھے مقداد کیا کر رہے تھے اپنے لوگ تھے ان کو تو دوڑنا چاہیے تھا. آگے تو ہو سکتا ہے اس دن نہ رہے ہو یار یہ کون سی مجلس ہوئی کہ جتنے اہل بیت والے تھے سب اکٹھے اچھا چلیے سب غائب ہو گئے. ایک چیز اور کبھی کبھی کچھ کام آدمی دل کی وجہ سے نہیں کرتا لانے کی وجہ سے کرتا چاپلوسی
اسی میں کرتا ہے. رسول اللہ کے بات بھی قدرت سمجھ میں آتے چھوڑو، لیکن وہاں پیغمبر موجود ہے. آدمی رسول اللہ کو دکھلانے کے لیے دوڑے گا تاکہ کل موقع ملے تو کہہ سکے کیا بتائیں یا رسول اللہ، دوڑے گا ہم بھی تھے مگر ساحل پہلے اٹھائے. یہ ہوگا نہیں ہوگا. تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پبلک بیٹھی رہی، مگر کتاب کہتی ہے رسول اللہ نے. میری سمجھ میں ایک جواب اور آیا، اس کے علاوہ میری عقل فیل ہے. آپ کے پاس کوئی بڑھیا جواب ہو تو فون کر کے بتا دیجیے تو کہیں آگے پڑھ لوں گا میں. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ بھی کامیاب وہی ہے کہ جہاں ملے وہاں سے لے لو. یہ ہمارے بھتیجے آن لائن کبھی کبھار سن لیتا ہوں، وہ ایک آدھ بات ایسی نکل آتی جو یار بڑھیا پڑھ لیتا ہوں. اس میں کوئی حرج تھوڑا تھوڑا اور آگے بیچارے لوگ کھڑے ہیں وہاں ذرا سا زحمت کروا دیجیے بس ختم ہے. عشرہ چل رہا ہے، 10 بجے تک وہ ختم ہوگا. پھر لوگ جائیں گے چائے وائے پیئیں گے، 10:15 بجے پیشانی ہوگی، آدھا گھنٹہ 40 منٹ. آپ کو بیٹھتے بیٹھتے 11 بجے گا تو ہم 11 سے 12 کا موڈ بنا کے آئیں. یہ نہیں صحیح، آپ گھر جا کے غور کیجیے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ امام حسین گر جائے اور پبلک تماشا کرے. یہ ممکن تب یہ کیسے ہوا کا اس کے علاوہ کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پبلک دوڑی تو ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے نبی ابھی آپ لوگ کوئی ہاتھ نہیں لگائے ہمارے. اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں پھر اس پر سوال ہوگا ادھر کے جانا اٹھانا لانا، ارے کوئی لا کے دے دے گا، آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا میری حضرت جواب دیں. آ جانا چاہیے کل کو کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ بچپنا ہی صحیح ہم نے امامت کو سہارا. اٹھایا لے کے آیا. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے علاوہ بھی ایک چیز، جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے نا تو آپ کو اشارہ مل جائے گا اس واقعے کی طرف بعض کتابوں. حتیٰ کہ ذیشان صاحب نے بھی اشارہ کیا اس عمل کی طرف. اپنے کیا فہم القرآن کیا ہے؟ فہم القرآن کو کیا ہم کو اتنا ملنا چاہیے سین کا سرور کو پکڑنا اللہ. تو اب ہوتا کیا ہے، نمبر پر آ گئے. ابھی اگر مجلس ڈسٹرب ہو جائے، لائٹ چلی گئی، کوئی بلی گھس گئی، بلی تو کہہ رکھتا ہنگامہ میں کوئی چھپکلی آ گئی اور کود رہے ہیں مجمع پورا ادھر کدھر جا رہی ہے، ڈسٹرب ہوگا نہیں ہوگا. بہرحال چھپکلی ہٹائی گئی، لائٹ آ گئی، لوگ بیٹھ گئے. اب مجلس پھر سے کیسے شروع ہو؟ یہی تو طریقہ ہے نا. ارے بہت پڑھیے، سماعت پڑھیے، اور ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد کنٹینیو ہو جائے. یہی تو ہے نا، ریکنیکٹ کرنے کا. اترے گئے لے کے آئے، اب کیا کرنا چاہیے تھا؟
تو میں یہ کہہ رہا تھا یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب جب پیغمبر حضرت کو منبر پر لے کے آئے تو پچھلی تقریر کے بجائے اب ایک نئی آیت نام نہیں لوں گا اس شہر کا میں دنیا، تو وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ یہاں مولویوں کا نام بہت رکھا جاتا ہے. میں نے کہا مثلا ایک مولوی صاحب تھے ان کا نام ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا سٹی بس. ہم نے کہا سٹی بس کیوں؟ تو بس سٹی بس کے اسٹاپیج زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ تسبیح لے کے بیٹھے تھے مولوی صاحب، تو انہوں نے 80 پہ 3 سلواتیں پڑھائی تھی 83. صاحب ہے ان کا نام ہم لوگوں نے رکھ دیا ٹیبل پہ. سمجھ کے کہا جھوم جھوم کے پڑھتے. تو ہم نے کہا کہ میرا نام کیا رکھا ہے؟ اچھا بھیجا ہم لوگ مرحوم تقی لہدی صاحب کے ہمارے پرنسپل صاحب کہنے کے مولانا تقی صاحب کے احترام میں آپ کا نام نہیں رکھا گیا. ہم نے کہا ان کا تو خود تو رکھ دیا. تو اس وقت تک ہم لوگ اتنے مرید نہیں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ مرید ہونے کے پہلے کے حالات اور ہوتے ہیں، مرید بن جانے کے بعد کے حالات. منبر پر آئے، بجائے اس کے کہ پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے، آیت پڑھی اور آیت ہی عجیب. فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے بولیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ نہ کیا. دونوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے فتنہ. سن لیجیے، یہ ہم لوگ فتنہ بولتے ہیں نا، فتنہ پھیلانے والے، اس معنی میں بھی قرآن میں ہے. اور اس فتنے کو تو قرآن نے اتنا کنڈم کیا ہے کہ قتل سے بدتر مانا ہے. 2 آیتیں ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل یا والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، لیکن ایک فتنے کے معنی عربی میں ہے آزمائش کی. یہاں وہ دوسری والی میں ہے. تو کیا پیغمبر نے آیت پڑھی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ، آپ بھی معاذ اللہ ہم لوگوں کی طرح بے ربط گفتگو فرماتے ہیں. مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہوگی آپ کے یہاں، اس دن کو کورونا ہم سے پڑھ لیا. اس میں رسول اللہ کے لیے انہوں نے لکھا وخیر من اوتی الحکمہ وفصل الخطاب. کیا مطلب؟ رسول اللہ آپ بھی معاذ اللہ بے ربط گفتگو کرتے ہیں. اگر میں حضرت جواب دے اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو کل کی بات دنیا کرنے والا کون ہے؟ ہم نے کہا تقریر کچھ چل رہی تھی، آپ کیا ممبر پہ آئے تو نئی آیت لے کے بیٹھ گئے ہم لوگوں کی طرح سے. ہر سلوات کے بعد نیا موضوع. حضرت نے فرمایا تم تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ آئے ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے. واقعہ ہوا ہے کہ حسین گر پڑے اور اس سے جوڑو. اس سے کیسے جوڑے صاحب؟ آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اولاد آزمائش کا سبب ہے اور حسین گرے ہیں، اس کے بعد یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، تو کیسے سیٹ ہوگا؟ سوائے اس کے کہ ماننا پڑے گا یعنی حسین گرے نہیں تھے، رسول اللہ کا امتحان چل رہا تھا. اگر یہ نہیں مانیں گے آپ تو اس آیت کو کیسے آپ ٹیسٹیفائی کر پائیں گے؟ کیا رسول اللہ امام حسین کے گرنے سے آپ کا کون سا امتحان ہے؟ اجب نہیں حضرت جواب دے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم خطیبوں کی تو سمجھ میں آنا ہی چاہیے. اس لیے کہ مزاج خطابت یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا. مطلب کوئی اس کا مطلب یہ ہوا حسین گرے نہیں تھے، آپ کا امتحان ہو رہا تھا. تو اس میں کون سا امتحان؟ خدا اپنے نبی کو کہ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت
محب حسین بن جاؤ، محبوب خدا بن جاؤ. معشوق خدا بننا ہے، عاشق حسین بن جاؤ. ایک حدیث کیا پڑھی تھی، دو نسخے آج بیان کرنے ہیں. حضرت حسین بن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا. یہ ایک نسخہ. دوسرا ہو سکتا ہے یہاں کہیں لگا بھی ہو. إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی. دوسرا نسخہ کیا ہوگا؟ پہلا یہ تھا محب حسین بن جاؤ، محبوب خدا ہو جاؤ گے. دوسرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. مطلب ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آنا ہوگا، نجات چاہتے ہو تو حسین کے پاس آنا ہوگا. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. اور یہی نہیں، حسین کشتی نجات ہے نا. حسین ہدایت کا. ایک سوال ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک جب تک حضرت کی جو ہے وہ اس دنیا میں رہے ہو یہ کیا اور یہ کیا. میں نے کہا جی نہیں، بات اس دنیا کی نہیں ہے. اس وقت سے لے کے اور قیامت تک حسین ہدایت کا چراغ تھے، بات اس وقت کی نہیں ہے. جب کہ بلکہ حسین کشتی نجات تھے، ہیں اور رہیں گے. دو قصہ سن لیجیے، تب تک ہو جائے گا 11:35. 15 منٹ مسائل، 11:45 بجے ختم. صلوات ہدایت اور نجات دونوں سے اندر ہے. دوسرا قصہ سنا. ام ایمن گھر سے نکلی، سامنے سے کچھ یہودی ہیں اور ان کے ایک مولوی صاحب غالب. شکل ایسی موہنی ہے کہ ہم اس کی نظر پڑی تو بس اب ہٹی نہیں رہی. اب دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. اے ام ایمن کون ہے یہ؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لگرا ہے. چوریے نہیں کیوں؟ تم یہودی ہوگا جس حسین کا یہ بتا ہے. اگر کلمہ پڑھ لی تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بات یہی کر کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا. عادی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی شکل دیکھ کے کلمہ پڑھتا نظر آئے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تحت حکومت پر بیٹھنے سے کوئی عادی نہیں بنتا. جب سے اس دنیا میں آئے ہدایت اور نجات، اور نجات بھی دنیاوی نجات بھی اخروی نجات بھی. فکر اس کو دیکھ لیجیے ہے نا. اور کیا نا قصہ لمبی ہو جائے گی. تو دنیاوی نجات بھی ہے، اخروی نجات بھی ہے. اس میں سے ایک سناتا ہوں. اس میں کوئی ایسا سیٹ ہو کہ جو جھولا لے کے گھر سے خفا ہو کے بمبئی بھاگ کے آیا ہو اور آج اللہ کا شکر ہے کوئی. اگر اس میں نہیں بھی ہے تو ایسے لوگوں کو آپ جانتے نہیں. اے بھیا گھر سے آئے تھے، 3 روپیہ جیبا میں تھا، سمجھے جھولا لے کے بیٹھ کے پتہ نہیں کون گاڑی تھی، آج اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہے کہ وہاں مکان ہے. ہوتا نہیں. ایک ملک ہے جس کو آج کہتے ہیں آرمینیا. کیا نام ہے اس کا؟ پرانا نام کیا تھا معلوم ہے؟ ارمنستان. یہاں کے رہنے والوں کو کہتے تھے ارمینی.
جیسے آذربائیجان شیعوں کا علاقہ، بحرین شیعوں کی اکثریت، ایران، ویسے ہی ارمنستان، یہ بھی ارمنستان یہ مسیحیوں کی اکثریت والا علاقہ، یعنی آج بھی یہ اگر کسی وہ ارمنی ہے مطلب نہ سیدھا مطلب ارمنی ہے یعنی مسیحی۔ ایک لڑکا اپنے گاؤں سے، توجہ ہے غور تو نہیں ہو رہا، میں اس کو سنیے، بہت غضب کا چیز، ایک لڑکا اپنے گاؤں سے ارمنستان چلا گیا، دیش کی چوری پردیش کی تھی۔ یہ لوگ ہیں ہم لوگوں کے علاقے میں بعض بوڑھے یہ مسئلہ کہتے ہیں دیش کی چوری اور پردیش کی بھیک کا کیا مطلب بنا کے نہیں سکتے۔ دیکھیے آدمی اپنے گاؤں میں بھیک نہیں مانگے گا، بے عزتی ہو جائے، لیکن یہاں بمبئی آ گئے کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں اپنا قصہ سناتا ہوں آپ کو، تو اٹیچی ہمارے پاس بڑھیا تھی نہیں، سمجھا؟ اسی سال ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کو بڑی بڑھیا اٹیچی ملی، تو ہم نے کہا یار لندن جانا اٹیچی اپنی دے دو، پھر 15 دن بعد ہم کے دے دیں، کیا بھی لا جاتا ہے پیسہ لگا، سمجھا؟ اور بڑی زبردست اٹیچی۔ اترے واپس دلی، اور دلی اترنے کے بعد سامنے دکھ گیا ایئرپورٹ ہی پر آج کا ٹکٹ، تو وہاں پہنچ گئے، بھیڑ تھی نہیں معلوم کیفیت کیا ہے، ٹکٹ لے لیا، کہا جائے شام کی ٹرین ہے صبح آ گئے، تو سامنے جامع مسجد ہے، وہاں ایک کمرہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہاں پہنچے محمد ہے نا ان کا بھائی بھی تھا، ادھر بھی تھے، کیسے جانا کہتے میں نے سب کا ٹکٹ کہتے ہیں۔ ہم اس کے بعد آپ چلے، شام ہوئی تو کسی نے کہا وسیع بھائی کلی بولا، ہم نے کہا نہ کلی مت بولا، کرتا پائجامہ پہنے تو اٹیچی اٹھایا ہم نے سرا پہ رکھ دیا، اوے یہ کیا، میں سنا یہاں کوئی جانتا نہیں، اٹیچی رکھ کے جائیں گے، پولیس والے سے نہیں، کوئی بھیا بیچارا دبا دبا کے جانا ہوگا، اس کا شادی وادی کی بڑھیا اٹیچی لے لیا، اور اگر کہیں پولی ولی کر کے جائیں گے نا تو بدماش اب تو اتنی نہیں ہوتی، پہلے بہت ہوتا تھا، پوچھے بولو کیا ہے تو بھیا سگریٹ پولیے بن جائے کیا حالت ہے۔ لکھنؤ میں اکثر جاتے تھے تو ہمارے بڑے گاؤں کے لڑکے، ان کا پی سی ایم، ان کے پی سی ایم کے آبا کبا اتارا، چلے گئے، الجا نہاری چپ چاپ کھایا، گرم گرم نکل آئے۔ ایک دن کھا کے نکل رہے تھے تو ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں ان کا سگریٹ لے گئے، اس سگریٹ والے بسی صاحب کہا ہے کیا کے بعد سے اب نہیں جاتے، سمجھ گئے آپ؟ تو جب تک کوئی آپ کو پہچانتا نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیجیے۔ آپ کو پہنچ گیا ارمنستان، ٹھیلا بھی لگا دیا، جوس بھی بیچ دیا، جو کام نہیں کیا، اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو سنا دیں۔ تم کہتے ہیں بڑے باپ کے بیٹوا بابو یہ کام ہم نہیں کریں گے، حضرت علی سے بڑے ہو، حضرت علی جا کے مزدوری کرنے، آپ ان سے بھی بڑے ہیں، آج آپ نہیں کریں گے آپ کے پوتا مجبور ہو جائے گا کرنے پر۔ اگر بیٹے پوتے کو بچانا ہے تو خود شروع کر دو۔ جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا، من لج ولج، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا۔ پرانی مسئلہ ہے، اب صاحب جو ہے وہ دکان بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، مکان بھی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں بہترین بزنس چل گیا، 10-5 نوکر چاکر، اب سیٹ ہو گئے۔ ایک دن گھر سے نکلے، سامنے سے ایک لڑکی جا رہی، اچھی لگتی، لڑکا شریف، خالی سن کے لڑکوں کو مت بگڑ جائیے، پہلے پوری بات سمجھ لیجیے تب کچھ بول جائے۔ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کیوں نہیں کریں، پہلے غور کرنا۔ اب یہ لڑکا اچھی پیچھے پیچھے اس کے چل پڑا، کوئی بےخودگی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اس لڑکی کو اندازہ نہیں تو میرے کوئی پیچھے، خالی گھر دیکھنے چکر میں واپس
دوستوں سے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کیا شہنواز بھائی ذرا بات کرو. دوست ہوتے ہیں آپ سے بھائی ذرا بات کیجیے. بات وہاں پہنچی, لڑکی کے باپ نے کہا بھائی ہم دقیانوس میں ہیں, لڑکی اللہ نے دی ہے, کرنا ہے شادی, لیکن ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے, تھوڑا رکیے جانچ پڑتال کر لیں. ہفتے بھر کے بعد جواب آیا لڑکا ہم کو پسند ہے, ہینڈسم, خوبصورت, مال دولت سب ٹھیک ہے, ایک کمی ہے. کیا؟ مسلمان. میں نے کہا نا وہ سب عیسائی اکثر مسلمان. ہاں اگر وہ اسلام چھوڑ دے, ہمارا مذہب قبول کر لے, مسیحی ہو جائے, ہم کر دیں گے. لوگوں نے آ کے جواب دیا تو پہلے جھٹکے میں تو اس نے انکار کر دیا. چھوڑا یار جو ہے ویسا نہیں, کیا جو اپنی برادری میں کہا گیا لڑکیوں کی کیا چلے ہم ان کے چکر میں اپنے دین چانس چاہیے. اب شیطان نے سمجھانا شروع کیا, ٹینشن کیا ہے, اوپر سے کہنے میں کیا جاتا ہے, اندر سے تم جیسے تھے ویسے ہی رہنا, اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے. اب شیطان نے اتنا سمجھایا کہ انہوں نے دھمری رکھ دیا, ہار مان لی. دھمری نہیں سمجھنے میں پروسیس میں بہرحال یہ شیطان کے ہاتھ میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے یار بات کرو, ہو جائیں گے یہ سب. شادی ہو گئی, بظاہر ہو گئے. اب یہ نہیں معلوم ہم کو کہ شادی ہوئی ہے. ربیع الاول میں جب ثانی میں رجب نہیں, بہرحال شادی ہو گئی, میاں بیوی رہنے لگے. رمضان گیا, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, 22 تاریخ پہلی محرم. آج یار پہلا کرتا جو ہے وہ تابوت. 2 محرم آج تو شکریہ والی مجلس ہے. 4 آج دریا پور کی چوکی ہے. اس کو اپنا پورا علاقہ یاد آنے لگا. پھر کہتے ہیں یہ کیا بیوقوفی تھی تمہاری, ایک لڑکی کے چکر میں تم نے یہ سب کیا کر ڈالا. چپ, ایسا صدمہ لگا, چپ. ابھی بھی پوچھے جا رہی ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک چپ, 1000 چپ. یہاں تک کہ 9 محرم شب عاشور 9 محرم نہیں برداشت ہوا, چیخ پڑا, ہائے. تو بیوی دوڑی, 10 دن سے تم کو چپ لگی ہوئی, ہم روز تم سے پوچھتے ہیں تم بتاتے نہیں. آج بات کیا ہے, بیٹھو آج بتاؤں گا. آج بیٹھی, ہاں بولو, ایک بات بتاؤ. میں نے تمہارے چکر میں گاؤں, خاندان, بھائی بہن سب چھوڑ دیا ہے, دین کہاں کا جانتی ہو, مگر ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے حسین. ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین. کب کون ٹھیک ہوگا نا پتا نہیں ہے, جلدی کسی پہ تبصرہ مت کیجیے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ علیہ السلام ہو جائے گا. جلدی کسی سدھارنے کی کوشش کیجیے, ادھر ادھر بیٹھ کے برائی مت کیجیے. وہ برا ہے, اپنے لیے برا ہے, ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں, ہمارا کام سمجھانا ہے اور بس. سب چھوٹ سکتے, حسین نہیں چھوٹ. یہ کون ہے حسین؟ اس نے بھی سوچا بڑھیا موقع کہا یہاں مجلس ملے کہ چلو اسی کو سنانے کے بہانے تو اس کو میرا شب عاشور میں تکرا آنسو نہیں بنا. تو میں تو سنا تھا, کوئی مجلس تو پڑھی نہیں تھی, لیکن قصے کے طور پر جو مجلسوں میں سنانا شروع کیا. میری بیوی سنتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ سو. تھوڑی دیر بعد آگ ہوتی تھی. اب اس کو کیا پتا مسائل کیا ہے, مجلس کیا. اٹھی کہتی ہے کہ وہ ذرا ان کا والا قصہ پھر سنا, حسین والا. میں نے کہا شب عاشور تو کیوں نہیں, شب عاشور ہونا چاہیے. میں تو سناتا ہوں. اچھا 9 دن کا ترسا ہوا آج اللہ نے شہادت اور وہ سب پھر رونے لگی.
चारों कतार रोने लगी। कहती पता नहीं, तुम हुसैन कहते हो ना, मेरे अंदर अजीब सी हालत हो गई, क्या बताए। तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने अंदर हुसैन की मोहब्बत महसूस कर रही हो। कहते शायद कहा एक काम करो, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना सब छोड़ा, अब तुमको जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई है तो आओ आज उस हुसैन की मोहब्बत में मुसलमान हो जाओ। ये मर्द तो था ही, तो मेरे घर वाले हमको कैसे पता। उस रात शबे आशूर इमाम के सदक़े में उसने कलमा पढ़ा, इन्नल हुसैन मस्बाहुल हुदा, बस बात यही खत्म नहीं हुई, मजा तो यहाँ। फिर उसके बाद अपना हम लोग रहने लगे। एक दिन हमने आज अपनी बीवी से कहा कि कब तक छुप छुप के रहे। मैं घर से आया था, झोला लेके आया था। अल्लाह ने सब कुछ यहाँ दिया, जो अल्लाह यहाँ दे सकता है वो कहीं दे सकता है। एक काम करो, जो चीजें बिक सकती है बेच के पैसा बनाओ, और जो नहीं बिक सकती तुम्हारा कब दे देंगे, वैसे सोना मतलब जिस हुसैन की मोहब्बत में तुमने कलमा पढ़ा ना, चलो चले नहीं ज़ियारत करेंगे और वहीं कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, नहीं रहेंगे, क्या ऐद की जिंदगी है। वही मोमिना थी तैयार, जितना बेच बांट सकते थे, जमीन जायदाद जो बनाई बाप दादा के तो था नहीं, अब नहीं था, सब बनाया। और घर के कोने में सामान इकट्ठा करके अपने ससुर के नाम पर्ची लिख दी कि हम लोग जा रहे हैं, हमको ढूंढना मत, बाहर दो घोड़ा खड़ा कर लिया कि सुबह सुबह निकल जाना अंधेरे में नमाज के बाद। रात में ऐसे ही कुछ बख्श रहा होगा कि बीवी की तबीयत बिगड़ी, इधर उधर दौड़े भागे, देखा हालत ठीक नहीं है, तो उसके घर वालों को लगे भैया हालत ठीक नहीं, वो लोग बेचारे अपना, या सुबह होते होते लड़की मर गई। अब क्या, तो जाने का सवाल ही नहीं होता, रुक गए। अब दो मुसीबत, हमको बताया कि वो शिया था, हम पर वाजिब है कि उसका गुस्ल, हम पर वाजिब है कि उसका कफन, हम पर वाजिब है कि उसकी नमाज, मगर हिम्मत नहीं मैं बता सकूं। लफ्ज़ में चुप रहा, इनको अपने हिसाब से करने दो, रात में कब्र खोद देंगे, लाश ले आएंगे, अपने हिसाब से किताब देख देख के जैसा दिल चाहेगा वो कैसा समझ में आएगा। पहले साल आधी रात का वक्त कब्रिस्तान आज देखी होता था, तो पता है आज क्या कब्र, वह कब्र खोदी। अच्छा, इन लोगों का, अर्मनियों का तरीका ये है कि औरत को दफन करते हैं जब, तो गुस्ल के बाद उसका पूरा जेवर उसको पहनाते हैं और फिर कफन करेंगे, फिर संदूक में रखेंगे और मैं संदूक के दफन करेंगे। अभी आधी रात में कब्र खोदा, देखा संदूक गायब, तो खाली संदूक गायब होता तब ये होता कि चोरी हो गई, जेवर पूरा था, मामला संदूक गायब होने का नहीं था। पहले लेके कब्र तो यही है, दूसरी कोई कब्र नहीं हुआ था। बहरहाल जल्दी जल्दी मैंने कब्र बराबर की, हफ्ता आए, पता नहीं 3 बजा था 4 बजा था, सब आँख लगी, ख्वाब में देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। क्या बात है, इतना टेंशन में क्यों हो, ये बहुत बड़ी जो है वो उन लोगों के लिए राहत की बात है जो बेचारे या बेचारी तड़प रहे हैं कि हम भी करबला चले जाए। किसी की सेहत इस काबिल नहीं है, किसी के पास पैसा इतना नहीं है। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो घबराओ मत, सुनो इसको। क्या बात है इतना घबराए, टेंशन में क्यों। मौला मेरी बीवी के ताबूत आए हो कब्र से, तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है। हमारा टेंशन ये है कि वो मुसलमान थी, शिया थी, उसका गुस्ल मुझ करवा दी, उसका कफन मुझ करवा दी। हजरत ने फरमाया क्यों, तेरी क्या मौत ने मजबूर कर दिया, नहीं जाने दिया, हमने भगा दिया।
मतलब देखिए कहते हैं ना काबुल में सब घोड़े ही नहीं होते है ना, एक से एक चोर बदमाश थे, करबला के अंदर ही होते थे। अभी वो चलो क्या भेजा मैंने क्या, मेरी बहू अपनी बहू ले गई थी, बेटी बहू को पर्स के अंदर से, चादर के अंदर से, पर्स के अंदर से मोबाइल खुदा है तो हर जगह इस तरह। तो काबुल में सब घोड़े ही थोड़े होते हैं। एक आदमी हमारे यहाँ मरा था, जिसको वहां दफन किया गया जो हमारे लायक नहीं था। हमने नक्काल, कभी मौका मिलेगा वक्त है तो पूरा इस पर बात करूंगा, नक्काल फरिश्ते क्या बना। हमने नक्काल फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी लाश यहाँ से उठा, उसकी कब्र में रख के उस मोमिना की लाश यहाँ, हमने हुआ लिया। अब इनकी आँख खुली। अच्छा खाली ख्वाब होता तो ख्वाब है पता नहीं सही गलत क्या, मगर वो तो बेदारी में देख चुके हैं ना कि ताबूत नहीं है और वो मुछाड़े की लाश है, भागे करबला। आज तो 24 घंटा खुला रहता, देखा होगा। उस जमाने में 9 बजे 10 बजे हरम बंद हो जाता। पहुंचे, खुदाम से बात की, थोड़ा कुछ समझ के बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता है मोमिन की कब्र खोदना हराम है, तुम्हारे ख्वाब की बुनियाद हम कब खोदते किसी की? कज़ाब ख्वाब नहीं है, मैंने बेदारी में देखा है कि वहाँ ताबूत नहीं है। और बताना उस तरह का आदमी दले आता हुआ, मैं जगह के लिए बता दूं भाई। अच्छा अल्लाह को जब कुछ करना होता है ना तो पता वैसे ही बोलिए हालात बना, उनके भी दिमाग में बताए बात तो कुछ है। अच्छा जाओ अभी नहीं, हंगामा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चले। आधी रात को आए, कहता जब मैं चला तो मैं 2-3 औरतें ले ली साथ में, अगर लाश निकल आती है ये लोग उसको कफन कर देंगे। अब खोदी गई, ताबूत निकल आया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। तो वो उसमें सारे जेवरात लेके नजफ आया था मर्जा के पास, तो मर्जा का नाम भूल रहा, तो उन्होंने पूछा ये है क्या? खुम्स है, ज़कात है, सदका है, खैरात है, बताओ तब हमको खर्चा मालूम होगा। तब उसने कहा था साहब मेरा किस्सा ये है। कहता जब गुस्ल दे दिया, जनाजा हो गया, तो जेवर उसके साथ दफन करके क्या करते? तो साहब वो मैं जेवरात थैली में रख के लाया हूँ, आप नायब इमाम हैं, आप जहाँ मुनासिब समझिए, मैं क्या करूँगा उसकी चीज़ लेकर के, अल्लाह ने मुझको बहुत दिया, उसी की रूह को तस्कीन हो जाए। अब इन्नल हुसैन मस्बाहुल हुदा व सफीनतुन, बोलिए नजात हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। और ये आप बैठे क्या वजह मालूम है? घड़ी किसी को बताया क्या वजह? मेरी घड़ी में हो गया 11:35 है। एक मजलिस आप लोग कर चुके इसी जगह, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं और से करके आए होंगे। क्या है हुसैन के नाम? 12 बजे रात को फिर बैठे हुए इमाम के नाम पर, जब नहीं इमाम जवाब दे यही तो मैं देखा मैं निकला हूँ अपने नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए। का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बुराइयों से मना नहीं किया जा रहा है, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि लोगों को नेकियों का हुक्म दे सकूं, बुराइयों से रोक सकूं। अब ये सवाल हम नहीं कर सकते। फिर आप 28 रजब को निकले, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए, 5.5 महीना है ना, 5 महीना 12 दिन, कितना इस्लाह हो गई। हम तो उल्टा देख रहे हैं कि कब्र पर जो है वो लाश पर ढोना तक दौड़ा दी, इस्लाह है, मगर कौन सी इस्लाह हो गई? उसका जवाब यही है, तुम फौरी देख रहे हो, हमने इंतजाम क़यामत तक कर दिया है। मैंने कहा क्या? तो ये क्या है कि 12 बजे रात को किसी और नाम पर बुला लो तो हम जाने और जानते हैं ये तरकीब किसकी है? जिसका लक़ब है अकील बनी हाशिम, जिनका लक़ब है अकीलतुल कुरैश। सुनाऊं आपको, जितने दिन आदमी ज़ियारत के सफर
سفر پر رہتا ہے. روایت کہتی 20 دن 25 دن ایک جتنا بھی لگے گا. اس زمانے میں 6 مہینے لگ جاتا تھا. جتنے دن آدمی زیارت کے سفر پر رہے گا اتنا دن اس کی عمر میں حساب نہیں دیا جائے گا. ایک روایت کہیں میں نے پڑھی, حوالہ نہیں دے پاؤں, میں بھول گیا ہوں, لیکن آپ کو اعتبار سن لیجیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو اور وہ جا سکتا ہو امام کی زیارت کو اور نہ جائے, اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کب کر دی گئی ہے تو غلط نہیں کہا. اتنی اہمیت ہے زیارت امام کی. لیکن آپ بتائیے, ہم کو آپ کو زیارت کا حق زیادہ ہے یا سبھی بہن کو؟ ہے یا امام سجاد کو؟ لیکن جیسی آزادی کی اطلاع ملی شاہ نواز بھائی, ایک بار بھی جناب زینب نے کہا جلدی کرو کربلا جائیں گے. بھیا کی لاش نے کفن چھوڑ کے آئی تھی, سنا آج تک کسی سے؟ تم نے کیا فرمایا؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا میں نے کبھی اپنے بھیا کا ماتم یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا. اب تو ماشاءاللہ مسلسل پہلی محبت سے کرتے چلے آ رہے ہیں. جناب زینب نے کتنے دن مجلس کی معلوم رکھو؟ 7 دن. کتنے دن؟ صرف 7 دن. لیکن اس 7 دن میں کیسا پلٹا ہے شام کو. سناؤں آپ کو, جب یہ قافلہ شام آیا تھا نا, وقت بہت ہو چکا, ورنہ تو ایک روایت سنا تھا کہ کس طرح سے مردوں نے بوڑھوں نے کسی شام میں جب قافلہ آیا ہے تو جسارت کی ہے اس کاروبار سے, تمیزیاں کی گئی ہے امام سجاد کے ساتھ. ہاں لیکن یہی قافلہ اگر 1 ہفتے کی مجلس کے بعد واپس چلا ہے تو روایت کہتی ہے پھر عورتیں نکلی. لیکن تب میں اپنے فرق یہ ہے کہ تب یہ نکلی تھی تماشا دیکھنے کے لیے, اور اب نکلی ہے جانتے ہیں کیوں؟ رخصت کرنے کے لیے. اور ایک بزرگوار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پھر وہ دن ایسا تھا کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی شام کی جس کے جسم پر سیاہ لباس بڑا اچھا شعر کہا ہے کسی نے, بزرگ ایسا سمجھ لیں گے. شام غر کے وقت رفتن شام را شام قریبان کر پلٹ دیا حضرت زینب. آگے آگے قافلہ ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں, مقصد رخصت کرنے آئی ہے. اسی کی یاد میں تو ہماری طرف سے پیچھے راز یہی ہے, رخصت کرنے آئی. ایک منزل وہ آئی جب کارواں آگے بڑھ جائے, یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنی سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ ڈالی شام کی عورتوں پر, فرماتی ہے اے شام کی بیویوں ہم جا رہے ہیں, تمہارے درمیان ہم رہے اتنے دنوں تک, ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ سمجھ گئے. مجلسوں میں گئے ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھے کون سمجھے گا. ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں چاہتے, بس ایک خواہش ہے. جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ 3-4 سال کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے, بچی میں تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں, اور تم سے اتنی خواہش ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا, کبھی کبھی اس کی قبر میں آ کے شمع روشن. اور سن لیا قافلہ چل پڑا. جگہ پہنچا, امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے 2 راستہ تھا, ایک سیدھا جاتا تھا مدینہ اور ایک کربلا ہوتا ہوا. امام فرماتے وقلنا للدلیل مر بنا على طریق کربلا,
हमने रहनुमा से भाई बशीर इब्न असलम से कहा हमको उस रास्ते से ले चलो जो रास्ता करबला होता हुआ जाता है। जामिन पैदल गए थे नजफ से करबला, आपको पता एक जगह है वहां में 22-23 सफर ऐसे ही 24 सफर कुछ थी, 2-3 दिन का प्रोग्राम। हाँ वो खान तो एक साल हम भी गए थे। आखिरी दिन तो एक लड़के अंजुमन के थे वहाँ, अरे मौलाना इतने दिनों से हम लोग चाह रहे थे, अब आपकी आप आए भी तो आप लोग नहीं थे, उन्हें खैरियत कहा दिया करबला में माशाल्लाह ज़ियारत के लिए गए। कहीं ज़ियारत तो गए हैं तो आदमी करबला जाएगा फिर किस नीयत से? तो हमारी अंजुमन जाती है ज़ाहिरों के खिदमत की नीयत से। हम लोग वहाँ मौके में रहते हैं। एक तो हमारे वसीला के भी लड़के हैं वहाँ, जो पता नहीं कौन सा फोन रहते, वो लोग हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, लंदन से, अमेरिका से ज़ियारत पर आते हैं लोग, लेकिन कुछ उसी में ऐसे भी होते हैं कि जिनका मकसद ज़ाहिरों की खिदमत करना होता है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, जो नहीं गए हैं उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे देखा होगा, ये पगड़ी लगाए लगाए लोग कूड़ा पी रहे हैं, ये मामा लगाए लगाए लोग ये सुन लीजिए इसी जेब में मोबाइल में कहिएगा। एक आदमी कहता है क्या कितना एहतराम वाकई ज़ाहिरों का। कहते हम लोग जो 7 आदमी थे, ये उस वक्त की बात है मौके नहीं लगते, तो अगल बगल के जो गाँव वाले होते थे वो रास्ते के आगे खड़े हो जाते, चलिए भाई साहब हमारे चलिए, चलिए भाई साहब हमारे यहाँ चलिए करने का। इसी एक आदमी जो है वो मिल गया उस चलिए, तो हम 7 लोगों को वो लेके चला गया। कैसे जैसे आप कहते हैं वो स्कूल के पास आदमी खड़ा हो, हमने गद्दों को लेके चला जाए गुजर रहा हो, वहां गए तो उसका छोटा सा घर था, तो वो हम लोगों को अंदर बिठला करके चला गया कुछ सामान वामान के चक्कर में। तब तक जब 2 आदमी हमारे अंदर जा चुके तो पलटे, यार वो जगह बड़ी छोटी, बगल वाला वहां गए तो 2 आदमी गए, कहने आ जाओ तो काफी बड़ी जगह है, इतने में वो आ गया जो लाया था सड़क से, उसने कहा साहब मेरा आप लाने वाले कौन है? अब उसमें सब बहसा अगल बगल के लोग आ गए। ये हुआ भैया अच्छा ऐसा के इस वक्त आप क्या खा लेते हैं, शाम को आप क्या खा के सुबह चले जाएंगे? मैं लाया हूँ। नहीं जो है वो समझ में आ रहा था, राशि नहीं हो रहा। पहला वाला हम लाए हैं ना समझ से उसको, तब तक जो दूसरा वाला था उस पहले वाले को अलग ले लिया, कान में उसने कुछ कहा, वाला कहना ठीक है भैया चाहिए आप लोग नहीं क्या चले जाएगा, कब चले गए जगह भी बड़ी। उसको बोला कि यार तुमने काम में क्या कहा, तो किसी तरह तैयार नहीं था, अचानक लगा ठीक है। तो इसमें हुआ ये है कि इसके लड़के का अभी चंद दिन हुआ खत्म हो गया, उसमें कई लोग नामजद है, मेरा उसमें कई लोग नामजद है, किसका लड़का भी है और अभी भी जेल है। जब मैंने देखा तो किसी मकसद नहीं मारा, तुम जाहिर की खिदमत मुझको दे दो, मैं जेल उठा लूंगा। अरे मेरे मौला क्या डाल दिया इन लोगों के जीवन में। इतने दिनों के बाद जाहिर का इतना एहतराम है तो भाई आज देख रहे हैं ना। कोई एहतराम करने वाला सज्जाद आ रहे हैं, है कोई एहतराम करने वाला। इंतखाब देखिए, बदलिए इंतखाब देखिए, चेहरों का
दिन था 20 सफर, उसी दिन पहले से साहबी पैगंबर जनाबे जाबिर मौजूद है। गए फुरात में गुस्ल किया, गुस्ल करके आदाब के साथ आए। जाबिर इमाम हुसैन से उम्र में बड़े हैं, पाए कब्र पर सलाम किया। जो जज्बाती गुफ्तगू होती है तो उसको छेड़ेंगे बहुत लंबा, एक जुमला आए सलाम किया तो कहने लगे हुसैन हमने तुमको बचपन हुसैन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको सलाम किया हो मेरा जवाब न चुक। अब अपने एतबार से चले लगे। याद करो आप लोगों को जहन में होगा जो गांव के अपराध है, पुराने जमाने में जानवरों के गले में घंटी बांधी जाती थी, तो चाहे बैल हो या बैलगाड़ी में चलने वाले, इसलिए कि जब ये चले तो आवाज हो तो वो सांप बिच्छू ये सब साइड हो जाए डर की आवाज। अब जब पूरा काफिला हो तो आवाज ज्यादा हो। ये कब्र इमाम पर है, इन्होंने आवाज महसूस की। जाबिर अपने नौकर से कहते हैं कि कोई काफिला है लगता है। जी शायद। तो जवाब देखो, अगर ये इब्ने ज़ियाद का काफिला हो कहीं छुपा चुप जाए, लेकिन अगर तुमने ये खबर सुना दी कि मेरा मौला छूट के आ रहा तो मैं तुझको आजाद कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद नौकर आया, इमाम सज्जाद अपनी टोपी के साथ है कोई इस्तेमाल करने वाला, तो हर जगह मिलेंगे आपको ना। जाबिर ने कहा अपने नौकर से ले चलो, मुझको रास्ते में खड़ा कर दो, कम से कम मैं ही इस काफिले का इस्तेमाल करूं। आप लोग भी परदेश में हैं, अल्लाह सबको परदेश में हादिसों से महफूज रखे। अगर परदेश में किसी के साथ कोई आफत आ जाती है, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, झेलता है, लेकिन चाहे कितना वक्त गुजर जाए, जैसे ही कोई अपने घर का आदमी मिल जाएगा, अपने गांव का आदमी मिल जाएगा ना, उसको सारा मंजर याद आने लगता है। इतनी बात है नहीं है। रिवायत कहती है कि जैसे ही इमाम की नजर जाबिर पे पड़ी, इमाम को सारा करबला का मंजर याद। रिवायत कहती है इमाम सज्जाद ने जाबिर का हाथ पकड़ा, मैं जाबिर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या हुआ। एक जगह लाए जाबिर, हाँ होना खुद रिजाल हो रहा, यहाँ हमारे मर्दों को कत्ल किया गया, हाँ होना खुद यहाँ कत्फा हो रहा, यहाँ हमारे बच्चे समा हुए, हाँ होना हो गया कत्फिया हुआ, यहाँ हमारे घर में जला लगे, हाँ होना सोवियत मिसा हुआ, यही से हमारी औरतों को तस्वीर किया गया। अब बोलिए इमाम का जब ये हाल है तो बाप का हाल क्या होगा? लैला का हाल क्या होगा? हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम का हाल क्या होगा? बस आखिरी बात, आज जो काफिला करबला जाता है, हम दिनों 4 दिन नजफ में, 1 दिन दाहवैन में, 1 दिन सामर्रा में, 4 दिन मशहद। सबसे ज्यादा 1 हफ्ता काफिला कहाँ रुकता है? करबला में। ये सभी बहन जनाब ज़ैनब है ना, रुबाब, जिनके लिए इमाम का ये शेर मुझे घर अच्छा नहीं लगता, जिसमें रुबावत सकी, इनको कितने दिन रुकना चाहिए? सुनाओ आपको 20 सफर यानी 6 के दिन ये काफिला पहुंचा। अब मुझे नहीं मालूम 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे शाम हो गई, तो 20 का दिन तो गया ना। 1 दिन पूरा रहेंगे लोग 21 को। 22 सफर को इमाम सज्जाद ने कहा कि तैयारी करो, काफिला जाएगा। अगर आप तीनों मान लीजिए तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 3 दिन ना, वरना कायदे से तो पूरा दिन 1 हुआ ना, दोनों मिला करके 2-2.5 दिन। 3 मान लीजिए मौला, हम लोग जाते हैं 8-8 दिन रहते हैं आपका, 3 दिन लैला, 3 दिन बस तमाम हो गई मजलिस। अजब नहीं इमाम जवाब दे, पहले इनकी हालत देखो तब समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा नहीं होगा। अब जो तारीख पढ़ेगा ना, आप बताओ क्या हाल था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का हाल तो सुन लिया। कहती है बीवियां कब्र इमाम पर
اسی طرح ہو سکتا تھا پھر اگر میں امام جواب کو دیکھ رہا ہوں حالت ہوئی اگر ان کو یہاں رہنے دیا جائے تو روتے روتے مر جائیں گے. شاید یہی وجہ ہے امام مقام سفر قافلہ تیار ہو گیا. جناب زینب کی ذمہ داری ہے نا, سب سوار ہو گئے, سب ہو گیا, سارا سامان ہو گیا, آ گئی یہ کہاں گئی, سمجھ گئی کہاں ہوگی. آئی قبر امام پر, قابلہ وطن جا رہا نہیں چلو چلو. ایک بات پوچھو آپ سے, بولیے آپ کے بھائی مارے گئے نا, صدمہ ہے. آپ کے بیٹے قتل ہو گئے نا, صدمہ ہے. مدینے جائیے نا, عبداللہ ہے نا, کوئی تو ہے. ارے میں کس کے لیے دل لے جاؤں, ایک بیٹی خانے شام میں چھوڑ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس توحید سورہ حمد و توحید و صلوات اور ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم محمد ابراہیم ابن محمد کلیم مرحوم کی روح تک پہنچا دے, کہ گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین مجھے کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.